پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ضلع چترال سلسلہ ہندوکش میں واقع ایک دلکش وادی ہے۔ یہ دلکش منظر اور خوشگوار موسم کے لیے سیاحوں میں کافی مقبول ہے۔ تاہم اس وجہ سے شہرت صرف قدرتی خوبصورتی ہی نہیں بلکہ یہاں موجود چند تاریخی قلعے بھی ہیں۔ 1895 میں یہ ایک علیحدہ ریاست تھی۔ 1959 میں چترال کی ریاست پاکستان میں ضم ہو گئی تھی۔ چترال کے قلعوں کی تعمیر میں لکڑی کو پتھر کی دیواروں کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ لکڑی کا استعمال چترال جیسے خشک موسم میں کارآمد رہتا ہے۔ یہ لاہور کے شاہی قلعے جیسے نہیں ہوتے بلکہ اس کا مستطیل یا چوکور احاطہ ہوتا ہے۔ ان کی دیواریں مٹی، پتھر اور چوبی شہتروں سے اٹھائی جاتی تھی اور بلند بھی زیادہ نہیں رکھی جاتی تھی۔ قلعوں کے کونوں پر نگرانی کے لیے برج بنائے جاتے تھے اور اندر رہائشی تعمیر کی جاتی۔ چترال صدیوں سے یورپی اور ایشیا حکمرانوں کی گزرگاہ رہا ہے کیونکہ یہ چین اور شمالی مغربی ہندوستان کے درمیان مختصر راستہ تھا۔ قلعے کی تعمیر مقامی لوگوں نے اس وقت مقامی طرز تعمیر کے مطابق کی تھی۔ یہاں چترال کے حکمران یا مہاتر رہا کرتے تھے۔ قلعہ کا قدیم حصہ خالص مقامی طرز تعمیر کا عین دار ہے۔ یہ قلعہ 1895 میں تعمیر کیا گیا تھا مگر اس پر حملے کے دوران بیشتر حصہ منہدم ہو گیا تھا۔ قلعے کا بنیادی حصہ 1926 میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا جس میں قلعے کا بیرونی حصہ، دربار ہال اور دفتر کی عمارت تعمیر کی گئی، جبکہ مزید تعمیر 1940 کی دہائی میں ہوئی جس میں مغل طرز کے مرکزی دروازے کی تعمیر بھی شامل ہے۔ یہ دروازہ اب بھی اپنی تمام تر خستہ حال اور بدحالی کے باوجود خوشنما ہے۔ قلعے کی بیرونی دیواریں باغ کی دیواروں کی پرانی لکیر کے بارے میں بتاتی ہیں کہ پرانے قلعے کے ہر کونے پر ایک برج بنایا گیا ہے جبکہ ایک مینار بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعے کے برج تقریباً 15 میٹر بلند جبکہ مینار 21 میٹر اونچا بنایا گیا تھا۔ ٹاور کے بالائی خانے میں داخل کے لیے لمبی بیرونی سیڑھی تھی جو محاصرے کے دوران صرف اندھیروں میں ہی استعمال ہو سکتی تھی۔ پانی کا مینار جو دریا کی اس پار سے دیکھا جا سکتا ہے وہ بھی بعد میں تعمیر کیا گیا تھا۔ برآمد زمین سے اونچے بنائے گئے تھے جن کی بالائی منزل پر رہائشی کمرے تھے۔ قلعے کا عقبی دروازہ ایک شائستہ بالکنی پر کھلتا ہے جس کی ریلنگ اب موجود نہیں ہے۔ اس کی شمال مشرقی برج میں داخل ہو تو قلعے اور کم اونچائی والی سیڑھیاں بل کھاتی ہوئی اوپر لے جاتی ہے۔ اوپر ایک چوکور کمرہ ہے جس کی چھت جگہ جگہ سے اور فرش کہیں کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کمرے کی چاروں طرف لکڑی کا برآمدہ ہے۔ قلعے کی کئی دیواریں، چھتیں، تہہ خانے، کھڑکیاں، دروازے شکستہ حال اور اجاڑ ہے۔ قلعے کے بعض حصے آج بھی قدرے بہتر حالت میں موجود ہے جس میں شاہی مہمان خانہ قابل ذکر ہے۔ یہاں قدیم قالینیں اور کاشتکاری سے مزین دور دیواریں کے علاوہ پشاور کے قدیم محلہ سٹیان کی حویلی جیسا آرائش کام دیکھنے کو ملتا ہے۔ چھت پر موجود بڑے کمرہ خاص کو چترال کے مہتروں حکمرانوں کی تصاویر سے سجایا گیا ہے۔ قلعے کے باہر ماضی کی جنگ آلود توپیں بھی موجود ہیں تاہم یہ قلعہ اس وقت کی جدید مغل طرز تعمیر کا ایک حسین امتزاج معلوم ہوتا ہے۔ قلعے کی دو جانب بڑے بڑے سرسبز باغات موجود ہیں۔ قلعہ مستواج، یہ قلعہ چترال کے تحصیل مستواج میں 18 صدی میں تعمیر کیا گیا۔ یہ قلعہ سندور پاس کے قریب دریائے یارقون اور دریائے مستواج کے سنگم پر ایک سطح مرتفع پر واقع ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قلعہ کٹور خاندان نے 1780 میں تعمیر کروایا تھا جبکہ 1830 میں اس کے کچھ حصوں کے از نو سر تعمیر کی گئی تاہم 1920 کی دہائی میں اس کے ایک بار پھر تعمیر کی گئی۔ قلعہ 3 حصوں میں تقسیم تھا، ایک میں انگریز افسران کی رہائش گاہیں اور ببرکیں تھے اور دوسرا حصہ باغ پر مشتمل تھا جبکہ تیسرے حصے میں شہزادے مہتر چترال کا بیٹا کی رہائش تھی۔ اس کے علاوہ اس میں جیل، مسجد اور دفتر بھی تھے۔ 1895 کے دوران اس علاقے میں ہونے والی محاذ آرائی میں یہ قلعہ چندولے اور انگریز رجمنٹ کے درمیان محاذ آرائی کا گڑھ رہا۔ اب اس کے اندر ایک ہوٹل بنا ہوا ہے۔
قلعہ درویش اس مقامی زبان کا کھاور میں شاہی قلعہ درپوش قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ضلع چترال کے گرم چشموں میں ایک پہاڑ پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ اس علاقے کا ایک مضبوط قلعہ تھا جس کے 6 برج تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے قلعے سے 200 میٹر کے فاصلے پر درویش میں ایک نیا قلعہ تعمیر کیا گیا تھا۔ 1895 میں پرانے قلعے کے انگریزوں نے چترال میں اپنی فورسز کے لیے تیار کیا، جس کے لیے انہوں نے نیا قلعہ گرا دیا تھا اور اس کی لکڑی کو پرانے قلعے میں استعمال کیا۔ قلعے کے لیے دریا سے گزرنے کا ایک نیا راستہ بنایا گیا تھا۔ اس ویڈیو کے بعد جو ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں اس میں قلعے کے اندر جو کچھ سامان رکھا ہوا ہے آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں۔